اپنی 67 سالہ زندگی میں سے میری 50 سالہ ایکٹیو زندگی ہے، سیاست میں، اپنا لکھنے پڑھنے میں، صحافت میں، جس میں بھی آپ سمجھ لیں، چوں چوں کا مربع سمجھ لیں، میں نے 50 سال میں اس طرح کی گندی غلیظ صورتحال نہیں دیکھی اور اس طرح کی پبلک اویئرنیس نہیں دیکھی۔ مائک لے کے لوگوں سے پوچھیں عمران خان کی گورنمنٹ کس نے ہٹائی ہے، وہ کہے گا آپ کو نہیں پتہ، میں کہیں گے نہیں پتہ تو آپ کے سامنے آپ کا نام لیں گے اس کا کس نے ہٹائی ہے۔ جو ریت کی بوریاں تھیں نا وہ پھٹ گئی ہوئی ہیں، پیچھے سے چہرے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو، اور اس لیے بہت خوفناک صورتحال ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنی آخری ہچکیوں پہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ بھٹو کا 1% بھی نہیں ہے، بھٹو عمران خان کا 1% نہیں تھا، اچھا بھٹو کے پی کے اندر 0 تھا۔ ایلیمنیشن تو نظر آتی ہے۔ عمران خان کو میں جب ملا تھا ایلیمنیشن کے بعد ہاسپٹل میں، تو عمران خان میں پہلی دفعہ اس کی آنکھ میں سے آنسو آ گیا، فکرہ بڑا کمال تھا اس کا۔ یہ نظام انگریز نے بنایا اسی لیے تھا، اسی لیے عمران خان کو جن لوگوں نے قتل کروانے کی کوشش کی ان کو سزا نہیں ہوگی۔ آج بھی 20-22 کروڑ عوام غدار ہیں، وہ سیڈیشن بھی کر سکتے ہیں، وہ مجرم بھی ہیں، اور وہ اس لیے وہ اس علاقے کو ایک ٹیریٹوریل علاقے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ملک کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے۔ محسن نقوی صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ سی ایم کے لیے از ناٹ اے سی ایم مٹیریل، اسے جو کام لینا چاہے وہ میرا خیال ہے اس سے کام الیکشن کا نہیں، اس سے کام پری الیکشن کا لینا چاہے گا۔ پاکستان فوج جو ہے یہ بیسیکلی مارکا کے اشاروں کے مارکا کا شاندار گھوڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان میں گزشتہ 10 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی خیر کچھ مہینے تھے جو بہت کچھ ہوا، بہت امپورٹنٹ، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے برا ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں، اور یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کی سول بیوروکریسی کے اندر کام کیا ہوا ہے اور سسٹم کی برائیوں، اچھائیوں اور ہر چیز سے واقف ہیں، حکومتیں کیسے بنتی ہیں، کیسے گرائی جاتی ہیں، ساری چیزوں کا انہیں پتہ ہے۔ تو موجودہ جو صورتحال ہے ان کے اندر بہت ساری اہم چیزیں جن پہ بات کرنی ہے، اور یہ سب محسن نقوی سب سے زیادہ اس وقت ٹاؤن میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ محسن نقوی اور خاص طور پہ اس سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں، ایک وہ فرقے والی، اور اس کے علاوہ رجیم چینج کے اندر اس کا کردار، اور اس ساری چیزوں کے باوجود ایک دو علماء تھے، انہوں نے پہلے کہا جی ہمیں اعتراض ہے اس کا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، وہ کچھ کیسز تھے اس کے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا جی ہمیں اعلیٰ سطح پہ یقین دانیاں بھی ہو گئی ہیں صاحب، اور پہلے بڑے پھدک رہے تھے بہت سارے لوگ لیکن بعد میں چپ کر گئے۔ تو یہ کہاں سے آیا یہ بندہ، کیسے لینڈ کیا؟ محسن نقوی صاحب جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ٹی وی چینل پہ طارق جمیل کو بھی لے کے آتے ہیں اور مرثیہ بھی دکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو دین ایمان کو نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نجم سیٹھی سنی ہے، میں نہیں مانوں گا کہ سنی ہے، نجم سیٹھی کچھ نہیں ہے، وہ بھی آیا تھا نا۔ تو یہ سید تھا، مشرف سید تھا، تو سید تو خیر چلو ایک ذات، سید بھی اس کا بہت بڑا ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کا ایک میں آپ کو لطیفہ سنا سکتا ہوں کہ جس وقت انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی نا، یہ والی جو ہے اپنا ان دا لائن آف فائر، تو یہ کتاب جس بندے نے لکھی تھی اس کو سب لوگ جانتے ہیں، ہمایوں گوہر جو ہے اس نے لکھی تھی، تو انہوں نے ایک شجرہ نسب جو تھا وہ بھیجا تھا کہ یہ شائع کرتے ہیں اس کے ساتھ، تو شجرہ نسب کے اندر شاہ ولی اللہ کا نام تھا اوپر، تاکہ ہم اس کی نسل میں سے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے بتایا وہ شاہ ولی صاحب تھے، وہ پٹھان تھے، شاہ اس کے ساتھ، تو پھر وہ شجرہ واپس ہو گیا تھا۔ تو موجودہ صاحب کا بھی کوئی شجرہ کسی نے بنایا اور حضرت علی سے غالباً جوڑ دیا جا کے، حافظ وہ جب بناتے نے، جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اوپر ایک ہی چیز پر فخریہ اعلان کیا تھا کہ تمہاری جاہلیت کی، عصبیت کے اور نسب کے بت میرے پاؤں تلے کرچی کرچی ہو گئے، اس رسول کی امت جو ہے اس رسول کو اتنا سطح پہ لے آئے کہ اس کی ذات کو اس حوالے کے ساتھ کہ آل رسول ہے اور یہ ہمیں عزت کرنی چاہیے، لیکن اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک بہترین وہ ہے، بہترین وہ ہے، لا فضل العربی رجل، کوئی کسی عربی کو اجمی کو فضیلت نہیں، رسول اللہ نے کہا جو تقوی میں بہترین ہے۔ اگر تقوی میں ایک عام سادہ سا آدمی بہترین ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ حضرت جعفر صادق نے کہا کہ ہم آل رسول، ہم جو گناہ کریں گے اس کی دگنی سزا پائیں گے، کیونکہ ہم تو اس گھرانے کے ہیں۔ لیکن یہاں تو مارکیٹنگ کی جاتی ہے نا کہ یہ جی وہ شاہ صاحب ہیں اور اسے سلسلہ فلاں ہے، اس لیے یہ بہت اچھے ہیں اس پوسٹ کے لیے۔ تو محسن نقوی صاحب کے لیے بھی یہ پوری کمپین چلی ٹویٹر پہ، وی وانٹ محسن نقوی سی ایم، اور پھر کئیوں نے بتایا جی عمرے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں،
غریب پرور ہیں، پھر سید ہیں، نہیں غریب پر بھی ہے. اچھا کچھ کوالٹیز اس کے اندر اچھی بھی ہے. یہ بات میں ان کے چینل میں کام کیا ہے، 24 چینل میں میں نے باقاعدہ 1.25 سال کام کیا ہے. اور غریب پرور ہیں، کھانا وہاں فری ہوتا ہے، لوگوں کو عمرہ کراتے ہیں ہر سال. لیکن سی ایم اس مقصد کے لیے تو نہیں بنایا گیا، کوئی اور مقصد ہوگا. سی ایم کے لیے از ناٹ اے سی ایم مٹیریل. اسے جو کام لینا چاہے وہ میرا خیال ہے اس سے کام الیکشن کا نہیں، اس سے کام پری الیکشن کا لینا چاہے گا. وہ پری الیکشن کا کام نہیں کر سکتے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جب تک آپ کو مکمل طور پہ اس کی ایڈمنسٹریشن کا اندازہ نہ ہو آپ نہیں کام کر سکتے. تو یہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور وہی کرے گی، وہی شارٹس. اس کے نام پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں اگر وہ ڈمی ہیں؟ جی اگر وہ ڈمی ہیں یا ان کو نہیں، اس لیے کہ عمران خان اس لیے کر رہا ہے کہ پری الیکشن، اور اس نے دیکھا نا ایک دن کے اندر اندر اس نے جو کام کیے ہیں، جو الیکشن، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریسنٹ پوسٹنگ ٹرانسفر ہیں اس نے کی ہیں؟ یہ تو کہیں اوپر چاہیے ہوں، یہ کسی اور نے کی ہیں، اس کو تو نام بھی نہیں پتا ہوگا. تو پھر تو کوئی بندہ لا کے بھی اس سے یہ کام ہو سکتا تھا. وائے محسن نقوی؟ اس لیے کہ وہ سے نقوی ہر بندے کا اتنا بے ضمیر نہیں ہوتا نا. چیمہ کا بھی تھا نام، اور بہت سارے جو نہیں. چیمہ تو سسٹم کا آدمی تھا، وہ تو ٹھیک تھا. ادھر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا وزیر رہا ہے محسن نقوی جو تھا. یہ اور دوسری بات میں ایک بات بتاؤں کہ اس پوری گیم میں ایک بندہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے آصف علی زرداری. آصف علی زرداری کی زندگی کی خواہش تھی کہ میں نون لیگ کا بیڑا غرق کر دوں، اور اس نے کر دیا. صحیح. اور یہ خواہش پوری ہو رہی ہے اس کی خواہش. اچھا نہیں، لیکن اس میں سوال یہ اٹھتا ہے نا، دیکھیں ملک احمد خان سب کو پتا کہ ان کے بندے ہیں اور کیا کچھ کرتے رہے ہیں پیچھے. وہ ڈگی والی بات بھی آئی تھی اور ملاقاتوں کی باتیں آئی تھیں، لندن پاکستان کے رابطے وہ کرواتے رہے پیچھے، جو ہے نا رو ٹائپ ڈیلیں. ان کا نام بھی آیا تھا نگران وزیر اعلیٰ کے لیے. نہیں، نگران کے لیے نہیں آیا تھا ان کا، تو ویسے وزیر اعلیٰ کا چل. اچھا وہ تو اس نے اپنی کیریئر تباہ کرنا ہے نگران بن کے. صحیح. اچھا دوسرا امپورٹنٹ سوال جو ہے عمران خان کی حکومت سے متعلق ہے، اس پہ روز کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے. میں اس پہ یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ظاہر انفارمیشن ہے آپ کے پاس، کس نے اور کیوں حکومت گرائی عمران خان کی. مطلب دو چیزیں اس میں، کس نے اور کیوں. دیکھیں اگر تو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کسی لوکل پریٹیکس پر گرائی گئی ہوتی تو وہ سائفر کا خط جس کے اوپر امریکن سفیر کو ڈباش کیا گیا تھا وہ مارکیٹ آ جاتا، اس کو شائع کر دیا جاتا. لیکن وہ تو اس کو کوئی شائع نہیں کرے گا، اس کو کبھی شائع نہیں کرے گا. کیا جی؟ اس کو تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور دھمکی نہیں، آفیشیل سیکرٹ کا 25 سال بعد امریکہ میں نیا ہو جائے گا. سی آئی فائلز پبلک کر دیتی ہے پوری فائل، اور سیکورٹی آرکائیو اب تو 20 سال کا ہو، 20 سال بعد پبلک ہو. اب کے سارے خط پبلک ہو چکے ہیں، ان کے اپنے خط پبلک ہو چکے ہیں. ہم نے لیاقت علی کو مروایا پبلک ہو چکا ہے، ان کا یہ خط پبلک ہو چکے ہیں 1971 کے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا کیا. مطلب میرے پاس سیکورٹی آرکائیوز پڑے ہوئے ہیں، اس میں لکھا کہ کسنجر نے لکھا ہے کہ دس بچ شی ول سرٹنلی ناٹ ٹیل از پبلک دیٹ وی ہیو ناٹ گیون ہر دا وارم ریسیپشن. بچ کا لفظ ہے، انڈینز آر باسٹرڈ، یہ لفظ ہیں. تو یہ یہاں بھی اس خط میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں دکھانا چاہتے ہیں. لیکن کون کون شامل تھا حکومت گرانے میں؟ مطلب ظاہر دیکھیں بیسیکلی امریکہ جو ہے پاکستان کے اندر ایک ایسا حکمران چاہتا ہے کہ جو ان کے وقت کے اوپر جو ان کو ڈیمانڈ ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے. بے نظیر کی جس وقت حکومت آئی ہے تو بے نظیر جیت گئی تھی، لیکن بے نظیر پہلے امریکہ سے معاملہ کر کے آئی تھی. اس کو کیا کہا گیا تھا؟ صاحبزادہ یعقوب علی خان وزیر خارجہ ہوگا. وہ کس کا وزیر خارجہ تھا؟ جس نے اس کے باپ کو پھانسی چڑھائی تھی. بے نظیر کا وزیر خارجہ تھا نا. فنانس منسٹر کون ہوگا؟ کیوں ہوگا بھائی؟ اس لیے کہ امریکہ چاہتا تھا. تو بے نظیر کمپرومائز کر کے آئی تھی، اور بے نظیر کا قتل بھی اسی لیے ہوا تھا کہ بے نظیر جو وعدے کر کے آئی تھی بالکل ان کے اگینسٹ یہاں پہ آ کے چلنا شروع ہو گئی تھی. بے نظیر وعدہ کر کے آئی تھی کہ مشرف کے معاملات کے اندر آگے نہیں بڑھے گی. وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے گھر پہنچ گئی تھی، جو کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا. تو پھر ریپلیس کر کے زرداری صاحب سامنے لے آئے. بے نظیر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ بے نظیر نے دبئی سے زرداری کو نکال دیا تھا امریکہ، اور زرداری امریکہ میں اپنے ڈیل کر کے آ گیا تھا. صحیح. اور بے نظیر نے اپنے بہت کلوز لوگوں کو کہا بھی تھا کہ میں نے زرداری سے کہہ دیا ہے کہ آئندہ جب میں آؤں گی تو آئی ول بی اے چینج پرسن، تم نے پاکستان نہیں آنا. اس نے اپنے بچوں سے بھی، لیکن مسئلہ سارا یہ تھا کہ زرداری پلیئر ہے. اچھا سابق جو سیکرٹری خارجہ شمشاد صاحب، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو بے نظیر کی حکومت تھی نا
وہ بھی امریکہ نے اپنے ایمبیسڈرز پاکستان میں بھیجے تھے اور کچھ لوگ تھے، وہ یہاں آ کے بیٹھے رہے جب تک حکومت گرا کے نواز شریف کی اور بے نظیر کی دوبارہ نہیں بنوائی گئی. یہ غالباً اس کی وہ والی 93 میں جو گورنمنٹ آئی تھی 92 93 کے اندر، یہ شمشاد صاحب نے یہ بات کی ہے. جی میں نے لکھا بھی اس کے اوپر. اور لیکن اب کہا جاتا ہے کہ یہ رجیم چینج تو بس ہمیں کہانی ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے لکھا کالم اس کا. رابن رفیل آئی تھی، اور رابن رفیل آئی تھی پاکستان، کوئٹہ گئی تھی، وہاں سے ملا عمر کو ملنے گئی تھی. آئی واز ون آف دا انسٹرومنٹل ملا عمر سے ملانے میں. 2 دفعہ وہ ملی. اس 2 دفعہ ملنے کے بعد ہوا یہ تھا کہ یونیکول کے اوپر ایگریمنٹ کا مسئلہ تھا، تو وہ برازیلین کمپنی اور چلی کی کمپنی اس کے ساتھ ہونا تھا، تو ترکمانستان سے وہ گیا آسانی سے. تو آخر میں ملا عمر نے انکار کر دیا. تو امریکن امبیسڈر نے اس کو کہا تھا کہ آپ براہ راست اس سے معاہدہ کر لیں اور یہ کریں، جبکہ پاکستان کچھ اور معاہدہ کر رہا تھا. جس پہ بے نظیر نے کہا تھا کہ امریکن امبیسڈر نے مجھے دھمکی دی ہے، ہی شوڈ پبلکلی اپالوجائز. اس کے 15 یا 16 دن کے بعد بے نظیر کی گورنمنٹ چلے گئی تھی. تو نواز شریف کی بھی تو وہ کہہ رہے تھے اسی طرح گرا کے انہوں نے بے نظیر کی بھی بنوائی تھی. کس کی؟ نواز شریف کی گرا کے بے نظیر کی بنوائی. نواز شریف کی، ہاں بالکل ڈیفینیٹلی. نواز شریف کی اس لیے کہ نواز شریف کے اندر ٹیمپر ٹینٹرمز آ گئے تھے اور بے نظیر کو لانا چاہتے تھے. دیکھیں نا، کونڈلیزا رائس نے شجاعت کو کہا کہ تم بھلے الیکشن جیت جاؤ، ہم تمہارا الیکشن نہیں مانیں گے، بے نظیر جیتے گی تو الیکشن مانیں گے. اور پھر بھی ڈینائل ہے ہر طرف. نہیں امریکہ کا کردار ہی نہیں ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں جی بلاول ہاؤس سے آئی تھی، یہ ادھر سے امریکہ کا کردار تھی. پاکستان میں جب پہلا پاکستان کا کون سا پرائم منسٹر تھا؟ نواب زادہ لیاقت علی خان. بہت بڑا نام ہے. نواب زادہ لیاقت علی خان کو مرزا ابو الاصفہانی نے خط لکھا، فرناز اصفہانی کا والد، کہ آپ نے جو روس کا دورہ ایکسیپٹ کر لیا. ایک مجھے کہتا ہے ہم نے روس گئے نہیں تھے، یہ بالکل بکواس ہے. یہ بہت اچھا کیا، خط آن ریکارڈ ہے، حوالہ نامہ مل جائے گا. اب امریکی ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، اور امریکی چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے متعلقات بنائیں. وہ کہتے ہیں انڈیا سے ہمارے ایسے تعلقات آپ، کیونکہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بہت مضبوط ہے انڈیا کی نسبت. تو اب اگر دورہ آئے تو آپ ہمیں قبول کر لیجیے گا. تو 1951 میں ان کا آ گیا دورہ. ٹرو مین تھا پریزیڈنٹ. تو انہوں نے پہلی فرمائش آپ کو پتہ ہے کیا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس جہاز نہیں، آپ اپنا جہاز بھیج دیں. تو انہوں نے جہاز بھیج دیا. اس جہاز پہ یہ امریکہ گئے. کوئی 11 یا 12 دن کا دورہ تھا. اس کے بعد کہا ہم 15-16 دن امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں، یہ جہاز رکھ لیں اپنے پاس. انہوں نے کہا بسم اللہ آپ رکھیں. پھر کہا ہم اس جہاز پہ کینیڈا چلے جائیں. انہوں نے کہا جی بالکل چلے جائیں. پھر کہا اس جہاز پہ ہم لندن رک جائیں کچھ دیر کے لیے انگلینڈ میں. کا 15 دن کا دورہ 2.5 مہینے لگا کے لیاقت علی خان اور رانا لیاقت علی واپس آئے. پہلا آرڈر پتہ ہے کیا کیا تھا انہوں نے؟ کہ ایک اس کی بیک گراؤنڈ پہ بھی اس نے دور میں امریکہ نے ایک سروے کرایا تھا، اور امریکن نیوی نے ایک رپورٹ اوپن ہو گئی ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایک 6 فٹ 2 انچ قد کا آدمی ہے، نام اس کا ایوب خان ہے، شربتی اس کی آنکھیں ہیں، اور وہ امریکہ کا بڑا پرو ہے اور ہمارے لیے بڑا کام کر سکتا ہے. تو پہلا آرڈر انہوں نے یہ کیا تھا آتے ہی کہ ایوب خان میجر جنرل تھا، اس کو انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف، اس وقت CNC ہوتا تھا، کمانڈر ان چیف، جنرل گریسی کی جگہ لگا دیا تھا. اور 10 دن کے بعد اس کو لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کیا تھا. 20-25 دن کے بعد اس کو فل جنرل بنا دیا تھا. اور اس کے بعد پہلی حکومت جو گئی تھی وہ گئی تھی 1954 میں، اور وہ تھی ابو القاسم فضل اللہ. پتہ کون تھا یہ؟ جس نے مینار پاکستان پہ قرارداد پاکستان پیش کی تھی. مولوی ابو القاسم فضل اللہ. اس نے پروونشل الیکشن تھے وہاں کے ایسٹ پاکستان کے، اس وقت ایسٹ پاکستان ہوتا تھا. اس میں اس نے ایک پارٹی بنائی تھی، کرسچن اسلامک پارٹی، مسلم لیگ سے علیحدہ ہو کے اور انہوں نے ایک جگتو فرنٹ بنایا تھا. اس کی گورنمنٹ بن گئی. اب جگتو فرنٹ جب بنایا تو گورنمنٹ جب بن گئی تو امریکہ چاہتا تھا کہ نہیں وہاں پر مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو اور ہمارے اپنے بندے ہوں. تو سب سے پہلے مسلم لیگ نے، امریکہ نے اپنا ایک خاص آدمی تھا سکندر مرزا، اس کو وہاں گورنر لگایا. اس نے گورنر لگتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ امریکن سفیر کی بیٹی تھی جوسفین، اس سے اس نے شادی کی اپنے بیٹے کی. اس کے بعد نیو یارک ٹائمز کا ایک نمائندہ آیا، اس نے مولوی ابو القاسم فضل الحق سے انٹرویو کیا. اس نے جا کے چھاپا کہ مولوی ابو القاسم فضل الحق کہتا ہے کہ اب میں یہاں بن گیا ہوں بنگال، اور میں اب بنگال اکٹھا کروں گا اور ایک بنگال بنے گا واپس. تو مولوی ابو القاسم فضل الحق نے کہا کہ اللہ کے بندے میں سے بات کی ہی نہیں، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی.
اور اس کی گورنمنٹ ختم کر کے گورنر راج لا کر دیا. ہی از آن دا ریکارڈ. اس نے اسٹیٹمنٹ کی تھی کہ میری گورنمنٹ امریکہ نے اتاری ہے 1954. ٹھیک ہے. اچھا جنرل باجوہ کو کردار تھا عمران خان کو ہٹانے کے اندر؟ پاکستان فوج جو ہے یہ بیسیکلی مارکا کے اشاروں کے مارکا کا شاندار گھوڑا ہے. دیکھیں دونوں طرف خواہش تھی. عمران خان اور جنرل باجوہ کا اختلاف کہاں ہوا ہوگا آپ مجھے بتائیے. ان کے بقول تو احتساب اور امریکن پالیسیز کے حوالے سے ایبسولوٹلی. جنرل باجوہ کو امریکنس نے یہ کہا، جو ایک چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں مختلف اخبارات میں، کہ پاکستان کو سی پیک جو ہے اس سے کنارہ کشی کر کے تو ایک انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانا چاہیے. ہم تمہارا مسئلہ کشمیر کا حل کرا دیں گے، سیٹ ہو جائے گا، تم یہاں رکو تو کیا ضرورت ہے. اور پھر افغانستان اور ترکمانستان اس پہ چلے جاؤ. تو یہ چائنا وائنا کی بات چھوڑو، کنٹینمنٹ. تو جنرل باجوہ نے صحافیوں کو بلایا، ساروں کو. بہت سارے صحافی تھے، مجھے خاص طور پہ نہیں بلایا گیا کیونکہ میں بولتا تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے، ہمارے ٹینک جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ چلیں، ہمارا یہ نہیں ہو گیا، وہ نہیں ہو گیا فلاں. اور آپ ایک پالیسی بنائیں کہ ہم کب تک لڑیں گے انڈیا کے ساتھ. اب بہتر. تو ان کے اپنے جو بندے تھے نا، جو خاص بندے جو سمجھتے کہ یہ شاید انڈیا پالیسی میں تھے، ان میں سے مثلا محمد میر تھا، مالک تھا، یہ لوگ، انہوں نے سوال کرا کیسے آپ 370 کی موجودگی میں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں یہ. بٹ اینی ہاؤس نے کہا نہیں آپ چلائیں. یہ بات عمران خان کو ملی. تو عمران خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ جب تک 370 نہیں ختم ہوگا ہم انڈیا سے ملاقات دوستی نہیں کریں گے، نیگوسیشن نہیں. دیٹ واز دا فرسٹ پلیس. یہ امریکہ اور باجوہ دونوں کے خلاف عمران خان کا اسٹیٹمنٹ تھا. امریکہ کو ایک بندہ ایسا چاہیے کہ جو ان کے اشارے سے بیان دے اور ان کے اشارے سے چلے. باقی اپنا کرتا رہے، پیسے بھی کمائے، ایم پی او کو پیسے بھی دے، یہ بھی کرے، راستے مدینہ بھی بنائے، لیکن جہاں وہ کہیں وہاں نہیں ہے اجازت چوں کرنے. عمران خان پہ وہ اعتبار نہیں کرتے اس معاملے میں. نہیں تو پھر یہ مطلب اگر چھوٹی سی بات ہی لگتی ہے، پہلے بھی ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ایلیمینیشن تک پہنچ گئے عمران خان کی، مطلب اٹیک ہو گیا. ایلیمنیشن تو نظر آتی ہے. عمران خان کو میں جب ملا تھا ایلیمنیشن کے بعد ہاسپٹل میں، تو عمران خان، میں پہلی دفعہ اس کی آنکھ میں سے آنسو آ گیا. فکرہ بڑا کمال تھا اس کا. اس نے کہا صاحب مجھے پتہ تھا سازش ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ واقعی یہ مجھے مار دیں گے. نہیں مطلب ایسا کون سا ڈر ہے عمران خان سے کہ وہ پاکستان پاپولیرٹی کا ڈر. دیکھا نا ہوتا کیا، عمران خان چلا جاتا، اس ملک میں ہنگامے ہوتے، خون خرابہ ہوتا، 500 700 1000 2000 3000 بندے مر جاتے. یہ ملک گورنیبل نہ رہتا، اس ملک کو ٹیک اوور کر لیا جاتا. پھر وہی لیڈرشپ پیچھے رہ جانی تھی نا. اب مان لو یا زرداری یا نواز شریف، عمران خان تو گیا. عمران خان نے یہی بات تو یہ تو اللہ تبارک باجوہ کا پلان تھا کہ مجھ پر قتل کروا کے اور پھر اپنے یہ مجلس لگائیں. اور ابھی بھی ان کا یہی پلان لگتا ہے. اچھا عمران خان پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے بھی چیزیں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھی اس میں بیوروکریسی کا ایک خاص رول نظر آتا ہے، اور اسپیشلی پنجاب پولیس کا. اس میں سی ٹی ڈی بھی انوالو ہے، دیگر ایجنسیاں بھی انوالو ہیں، اور یہ سارا کچھ. اور اس کے علاوہ ہماری پولیس کا آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، جیسے ثانیہ سہیوال ہوا تھا، سب کو پتہ سی ٹی ڈی نے کس طرح کیا، اس میں کہاں کہاں بریچ تھی یا مطلب انیفیشنسی تھی کہ انفارمیشن ملی، بندے مار دیے جا کر، بعد میں ان بندے کو بچا لیا گیا. ابھی راون وار ریسنٹلی بچ گیا. اور کراچی کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وارن ٹیرر میں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے پورا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ چودھری اسلم اور اس طرح کے بہت سے کریکٹرز ہیں، اور سب کچھ ہوا. تو یہ نظام کس حد تک گل سڑ چکا ہے کہ سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے اور اس کی تحقیقات میں پولیس والے دلیری کے ساتھ رخنے بھی ڈال رہے ہیں، ریکارڈ ٹیمپر کیا جا رہا ہے، اس میں میڈیا کے اوپر نئے نئے بیانات، وہ ویڈیو جاری کرنا سارا. مطلب آپ تو بیوروکریسی کو جانتے ہیں، یہ نظام ہے مطلب ٹھیک ہو سکتا ہے یا یہ نظام انگریز نے بنایا اسی لیے تھا. 1857 میں جب جنگ آزادی ہو گئی نا، تو اس کے 2-3 سال میں انہوں نے جتنے بندے اسلحہ اٹھا سکتے تھے نا، ان ساروں کو یا پھانسی دے دی یا کالا پانی بھیج دیا. اس کے بعد اس نے 1860 میں ایک چیز لائے تھے جسے کہتے انڈین پینل کوڈ، مجموعہ تعزیرات ہند. اس کے تحت اس نے کچھ سزائیں تجویز کر دی تھی کہ یہ سزا نہیں دی جا سکتی، یہ سزا دی جا سکتی ہے. ایک اس میں سے آرٹیکل سیکشن 124 تھا اور ایک تھا 505. یہ دونوں یہ تھے کہ اگر تم گفتگو کرو گے، اگر تم افواہ پھیلاؤ گے
اگر تم غدار ہو. غداری کے فتوے. کیونکہ ٹریننگ یہ تھی فوج کی اور بیوروکریسی کی کہ ہم جو 2-2.5 لاکھ لوگ ہیں یہ ہیں محب وطن، اور جو 30 کروڑ انڈین ہیں یہ ہیں غدار. صحیح. یہ اگر بولیں گے بھی تو غدار، یہ اگر چیخیں گے بھی تو غدار، یہ اگر نعرہ لگائیں گے بھی غدار، یہ اگر لکھیں گے بھی تو غدار. 1861 میں ایک آیا تھا پولیس ایکٹ، 1861 پولیس ایکٹ. ضابطہ فوجداری ہے 20 سال بعد، 1890 کچھ میں آیا. اس پولیس ایکٹ کے تحت ایک پولیس اسٹیٹ بنائی گئی تھی، اور وہ پولیس اسٹیٹ جو تھی اس میں ایس ایچ او اور ڈپٹی کمشنر 2 گھنٹہ گھر تھے اس کے، وہ سب سروینٹ تھے. تو سول بیوروکریسی ہائر تھی اور ملٹری بیوروکریسی اس کی سبارڈینیٹ تھی، لیکن چلتی تھی. ڈپٹی کمشنر یہ کام کر لیتا تھا، قتل کیسے چھپانا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، بندے کیسے مارنے ہیں، جلیانوالہ باغ کیسے کرنا ہے، فلاں کیسے کرنا ہے، سب وہ کر لیتے ہوتے تھے. 1958 کے بعد جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو سول بیوروکریسی جونیئر پارٹنر بن گئی اور ملٹری بیوروکریسی سینئر پارٹنر ہو گئی. سینئر جونیئر ہو گیا، جونیئر سینئر ہو گیا، انہوں نے تسلیم کر لیا قرضدار رہنا. تو اس وقت 30 کروڑ انڈین غدار تھے اور 5-7 لاکھ فوجی اور 5-6 لاکھ پولیس اور 1.5-2 لاکھ بیوروکریسی، یہ محب وطن تھے. آج بھی یہی ہے. آج بھی 20-22 کروڑ عوام غدار ہیں. وہ سیڈیشن بھی کر سکتے ہیں، وہ مجرم بھی ہیں، اور وہ اس لیے وہ اس علاقے کو ایک ٹیریٹوریل علاقے کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ملک کے طور پہ ٹریٹ نہیں کرتے. اس لیے جامعہ حفصہ میں مار دو، آپ اس کے بندے کو سزا دے کے دکھواؤ. مال ٹاؤن کا سانحہ کر دو. میں نے شرط لگائی ہوئی ہے، ٹی وی پہ 2000 دفعہ کہا ہے، جس دن جامعہ حفصہ کا اور مال ٹاؤن کے سزا ہوگی میں لکھنا چھوڑ دوں گا. نہیں ہوگی. ان سے کام لینے انہوں نے. اسی لیے عمران خان کو جن لوگوں نے قتل کروانے کی کوشش کی ان کو سزا نہیں ہوگی. بے نظیر کو جن لوگوں نے قتل کرنے کی کوشش کی سزا نہیں ہوگی. سید اکبر کو مار دیا گیا لیکن اس کی بیوی کو فل پروٹوکول کے تحت رکھا گیا اس میں ایبٹ آباد کے اندر، اور بھی فوت ہوئی ہے جس نے لیاقت علی خان کا قتل کیا تھا. ان کو سزا نہیں ہوگی. ڈاکٹر رضوان ارشد شریف، ارشد رضوان تو 2 دن پہلے مجھے ملا. اس نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ مجھے تھریٹس آ رہے ہیں، مجھے فون آتا ہے کہ تمہارے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا. ہارٹ اٹیک قدرتی ہوگا. ٹینشن آپ نے دے دیا. یہ مجھے نہیں پتا قدرتی ہوا، لیکن آپ ٹینشن دیکھیں نا، ایک آدمی ہارٹ کا مریض ہو تو اس کو آپ اس طرح کی ٹینشن دیں. کتنے لوگ ہیں جو سہ سکتے ہیں نا ٹینشن کو بھی. انسان ہے. آپ خود دیکھیں نا کہ آپ یو آر ٹارگیٹڈ. آپ کو پتا ہو مقصود چپڑاسی جیسا بندہ جس نے 35 سال ان کی خدمت کی ہے اس کو ڈبئی میں جا کے مار دیں. تو مافیا لائک چیزیں چل رہی ہیں. مافیا پولیس یا بیوروکریسی کے اندر مطلب اس میں عوام سوچ رہی ہے کہ شاید کوئی ایسا آفیسر ہو جو ہماری طرح سوچے یا مطلب عوام کے فائدے کے لیے کچھ کرے. کوئی ہیں ایسے لوگ رہ گئے ہیں؟ یہ ساری یہ میں ایک مولانا روم کا ایک بہت بڑا شعر ہے جو اقبال کو دیا گیا تھا. اقبال نے ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک صاحب آئے ہیں، وہ داتا صاحب کی مسجد میں بیٹھے ہوئے، میرے سوال کا جواب ہے اس کا. تو صبح تیاری ہو کے جائیں گے. اقبال ڈھیلے آدمی سے وہ بیٹھ رہے تھے، گئے ہی نا. کچھ 6-7 دن کے بعد وہ ایک آدمی ہے علی بخش کے پاس، نے کہا تمہارا صاحب جو ہے مالک وہ تو نہیں آتا، یہ شعر ہے جس کو تم لے جاؤ، اس کو تمہارے سوال کا جواب لے جانا. تو اس کا تھا ہر کے کونا کا بادہ کنت اولنا بنیاد را ویراں کنت. یہ مولانا روم کا شعر ہے کہ اگر تم کسی عمارت کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو پہلی عمارت کو گرا دو. پاکستان گرنے کے عمل میں اپنے وقت پہ پہنچ چکا ہوا. اب یہ عمارت گرنی ہے. یہ لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی ہے. اس کے اندر جو نیچے آئے گا اس کے بعد یہ عمارت بنے گی، اور بنے گی زبردست. اس لیے کہ میں نے پاکستان میں اپنی 65 سالہ زندگی میں سے میری 50 سالہ ایکٹیو زندگی ہے، سیاست میں، اپنا لکھنے پڑھنے میں، صحافت میں، جس میں بھی آپ سمجھ لیں، چوں کا مربع سمجھ لیں، میں نے 50 سال میں اس طرح کی گندی غلیظ صورتحال نہیں دیکھی اور اس طرح کی پبلک اویئرنیس نہیں دیکھی. آپ گوادر چلے جائیں، آپ پسنی چلے جائیں،
آپ پنواکل چلے جائیں, آپ کوہاٹ چلے جائیں, آپ شیخو پورہ چلے جائیں, آپ مائک لے کے لوگوں سے پوچھیں عمران خان کی گورنمنٹ کس نے ہٹائی ہے, وہ کہے گا آپ کو نہیں پتہ. میں کہیں گے نہیں پتہ تو آپ کے سامنے آپ کا نام لیں گے اس کا کس نے ہٹائی ہے. جو ریت کی بوریاں تھیں نا وہ پھٹ گئی ہوئی ہیں, پیچھے سے چہرے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو, اور اس لیے بہت خوفناک صورتحال ہے اس وقت. اسٹیبلشمنٹ اپنی آخری ہچکیوں پہ. نہیں, میرا سوال بیسیکلی یہ ہے کہ اس جو سسٹم جو روٹن سسٹم ہو چکا ہے, نظر یہی آ رہا ہے ختم. کیا اس کے اندر ایماندار لوگ بالکل ختم ہو گئے؟ نہیں, ایماندار تو بہت ہیں, کمپیٹر لیکن ایماندار سروائیو نہیں کر سکتا نا. سروائیو کیسے کرے گا؟ تو وہ اس ریزسٹنس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ ریزسٹنس کتنی رکھ لے کر لے گا. میں نے آج شاید کالم لکھا ہے, صبح آئے گا, کہ جب میں نوکری جوائن کی تھی تو میں تھوڑی سی ریزسٹنس کر لیتا تھا. 1-2 واقعات میں لکھے ہیں. جب میں میجسٹریٹ تھا تو میں ضمانت بھی لے لیتا تھا, ریمانڈ بھی, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی جا کے بتا دیا کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اپریشیٹ کیا. لیکن 1998 میں جس سال یہ دھماکہ ہوا ہے, میں چاکی کا DC تھا. تو وہاں ایک ملیشیا کے جو سپاہی تھے اور کچھ صوبیدار وغیرہ اور ایک کیپٹن صاحب نے ایک پیسنجر بس پر فائرنگ کی. بلا جواز فائرنگ تھی, کیونکہ وہ آ رہا تھا, انہوں نے روکنے کی کوشش کی, فائرنگ کر دی. فائرنگ میں 1-2 پیسنجر زخمی ہو گئے. میں نے کیپٹن پہ 307 کا مقدمہ درج کر دیا اور ساتھ اس صوبیدار پہ بھی کر دیا. وہ جو کرنل تھا اس کا کمانڈان, وہ کرنل صاحب جو تھے انہوں نے اس کو پھر بٹھایا اور گاڑی میں گھمانا شروع کر دیا. میں نے ہاربرنگ کرنل کا مقدمہ کرنل پہ بھی کر دیا. اختر مینگل بڑا نام ہے, چیف منسٹر تھے اس وقت, پلوئی سمجھا جاتا ہے بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ خاموش کچھ دیر رہے. ایک رات شام کو نواز شریف چیف منسٹر تھے, یہ سیندک آئے اور اس ہیلی کاپٹر میں کور کمانڈر بھی تھا, اس ہیلی کاپٹر میں ملیشیا کا IG میجر جنرل بھی تھا, اس کا نام جنرل نیازی تھا, اور اس کے ساتھ ایک اور ملیشیا کا جو اپنا کمانڈانٹ تھا وہ بھی ایک اور خالد جا کے ملیشیا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان کو ریسیو کیا. اس نے کمانڈر کہا تیرے خلاف بہت خوفناک بات ہوئی ہے, وہ عزت بےزتی کا مسئلہ بن گیا. تو اب گئے واپسی میں نواز شریف نے مجھے ہاتھ ملایا, اس نے اوکے DC صاحب کر کے چلا گیا, اور اس کے وہاں پہنچتے ہی اختر مینگل نے مجھے ٹرانسفر کر دیا. 18 سال میں نے اس کے بعد نوکری کی ہے. پھر مجھے کوئی اہم ذمہ داری نہیں دی گئی, مجھے بالکل ایسے بلیک لسٹ کر دیا گیا. اور وہ مقدمہ آج بھی چاگے کی فائل میں موجود ہے. کوئی شہر کا بچہ مجھے بتائے کہ آج اس کرنل کو بلا کے 307 کا مقدمہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. صحیح, مطلب یہ سسٹم گرے گا تو نیا بنے گا تو ہی امید کی جا سکتی ہے. اس میں اندر سے کچھ نہیں ہوتا, اندر سے کچھ مطلب ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, کچھ لوگ مطلب ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان اور بھٹو مطلب پاپولیرٹی کو لے کے اور ویژنس کو لے کے اور بہت ساری چیزوں کو لے کے. آپ نے بھٹو کا دور دیکھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے, پڑھا ہوا ہے, بہت ساری چیزیں میرے خیال ملے بھی ہوں گے یقیناً ان سے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بھٹو کا 1% بھی نہیں ہے. بھٹو عمران خان کا 1% نہیں تھا. اچھا, بھٹو KPK کے اندر 0 تھا. بھٹو کو KPK میں پہچانتا نہیں تھا. بھٹو کی حکومت نہیں بنی تھی, اس کے مخالف حکومت بنی تھی. خان عبدالولی خان کی حکومت بنی تھی. بھٹو KPK میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہار گیا تھا مولانا مفتی محمود سے. بھٹو کو بلوچستان میں کوئی پہچانتا نہیں تھا, ایک بندہ نہیں تھا اس کا. ڈیجیٹل میڈیا بھی تو نہیں تھا. ہاں, ڈیجیٹل میڈیا بھی تو نہیں, ڈیجیٹل الیکشن میں ہار گیا تھا, 1 سیٹ نہیں تھی اس کی. اچھا, ڈیجیٹل میڈیا کو چھوڑ دو. نہیں جان پہچان تو پھر ظاہر ایسی نہیں, جان پہچان نہیں. ٹور تو پنجاب میں ڈیجیٹل میڈیا تھا جس نے جیتا تھا. پنجاب میں تو بھٹو خود تھا نا. سندھ میں تمام وڈیرے اس کے ساتھ تھے, صرف بھٹو واز ان پنجاب. اور پنجاب میں بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو روٹی کپڑا مکان سے جیتا تھا, یہ بھی غلط ہے. اس نے نعرہ نہیں لگایا تھا, ہم تو موجود تھے. بھٹو نے نعرہ لگایا تھا تاشقند کا, 1000 سال تک جنگ لڑیں گے. پنجابیوں کی جذباتیت اس کو اس نے ایکسپلائٹ کیا تھا. صحیح. بھٹو کی 84 سیٹ تھی ٹوٹل. شیخ مجیب کی 163 سیٹس تھیں, 161 آؤٹ آف 163 ان ایسٹ پاکستان. صرف 2 لوگ جیتے تھے. تو پاپولر کون ہوا تھا؟ مطلب اس ٹائم کی آبادی کے حساب سے مطلب فرض کر لیں 8-10 کروڑ ہوگی, آج 20-22 کروڑ ہے. اگر آبادی کے تناسب سے پاپولیرٹی کو اگر آپ میئر کرتے ہیں, یہ آپ نے اسٹیٹسٹین والی بات کی ہے کہ اس وقت 10 کروڑ تھی, تو 10 کروڑ کا پرسنٹیج نکالیں گے. آج 22 کروڑ ہے تو 22 کروڑ کا پرسنٹیج نکالیں گے. مطلب بھٹو عمران خان کا 1% بھی نہیں بنتا. بھٹو پاپولیرٹی کا
عمران خان کی پاپولرٹی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بھٹو کے مقابلے پہ شوکت اسلام کا بہت بڑا جلوس مولانا مودودی جیسا بندہ نکال گیا تھا. بھٹو جو تھا اس کے مقابلے میں اتحاد نہیں بنے تھے. کم از کم 12-13 علیحدہ پارٹیاں الیکشن لڑ رہی تھیں. جمیعت علماء اسلام تھی. بھٹو کراچی میں ہار گیا تھا بھائی. کراچی میں ایک ووٹ نہیں لے سکا تھا بھٹو. کراچی میں 2 سیٹیں جماعت اسلامی کی تھیں, پروفیسر غفور احمد اور محمود اعظم فاروقی. 2 سیٹیں جمعیت علماء پاکستان کی تھیں, مولانا شاہ احمد نورانی اور عبد المصطفیٰ الحضری. بھٹو کی تو سیٹ ہی کوئی نہیں تھی کراچی میں. صحیح. تو یہ پاپولیرٹی کا فیکٹر ہو گیا. اب بات کرتے ہیں ویژن کے حوالے سے اور لیڈرشپ کوالٹیز کے حوالے سے, کہ بھٹو اس میں بھی کہا جاتا ہے جی عمران خان سے بہت آگے, ویل ایجوکیٹڈ, ویژن تھا, فلاں تھا فلاں. نہیں, ویل ایجوکیٹڈ تھا, ویل ایجوکیٹڈ بھٹو ہے, ویل ایجوکیٹڈ تھا, پڑھا لکھا تھا, بولتا اچھا تھا, سب کچھ اچھا, ہر چیز تھی. لیکن عمران خان کے خلوص اور بھٹو کی چالاکی دونوں مختلف چیزیں. بھٹو ایک سازشی آدمی تھا. پاکستان اگر ٹوٹا ہے تو اس میں بھٹو کی مکمل انوالومنٹ تھی. دیکھیں نا, جس وقت 25 مارچ کو آرمی ایکشن شروع ہوا تو بھٹو نے آ کے یہاں کہا تھا کہ پاکستان بچ گیا. بھٹو آن ریکارڈ ہے, خورشید حسن میر جو ہے گاڑی چلا رہا تھا, اس کے پیچھے 2 اور لوگ بیٹھے, تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں جیتے, یہ کیا ہو گیا, جیت تو مجیب گیا, وزیر اعظم تو بنے گا. اس نے کہا دیکھتے جاؤ, میں مجیب کو یحییٰ سے لڑواؤں گا اور یحییٰ کو اندرا سے مرواؤں گا. وہی اس نے کروایا. یہ جلسے میں خود اٹینڈ کیا میں نے, جس میں اس نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم, خود اور احمد صاحب قصوری نے کہا تھا, اس نے کہا جو ڈھاکہ اسمبلی میں گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور اس نے احمد صاحب قصوری کی ٹانگ پڑھ کے کہا ایسے توڑوں گا. لیکن احمد صاحب قصوری گیا تھا. جہنم میں جائیں سور اور بھٹو تو فاشسٹ آدمی تھا. 35 قتل ہوئے اس کے زمانے میں. جہنم میں جائیں سور کے بچے, وہ تو اس کے بعد کی بات ہے. وہ بنگلہ دیش نامنظور موومنٹ پہ تھے, لوگوں نے بنگلہ دیش موومنٹ. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت سیاست بڑی اچھی تھی, بری زبان استعمال نہیں ہوتی تھی. بھٹو نے بہت بری زبان, گندی ماں بہن کی گالی نکالی تھی یہاں قذافی اسٹیڈیم میں. پھر کہا تھا جذبات میں قید کرتا ہوں, کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو. وہ خان عبدالقیوم خان والا بھی واقعہ تھا, آگے پیچھے خان لائک. جی, خان عبدالقیوم آگے پہ. اس سے اور گندی بات اس نے کی تھی. اس نے کہا تھا میں تو, ایک کہتا ہے جو نیند کی گولیاں کھاتا ہے, خان عبدالقیوم خان, تم تو رات کو کیپسول لیتے ہو تب تمہیں نیند آتی. لیکن عمران خان کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی نہیں. عمران خان نے اس طرح کی گندی بات نہیں کی اس نے. مطلب کہا جاتا ہے نا, نہیں, عمران خان نے دیکھا, عمران خان نے کیا میکسیمم ڈیزل کا ہے نا. میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا, میں نے مولانا فضل الرحمان سے کہا تھا, میں نے کہا مجھے تو ڈیزل زیادہ بڑی گالی ہے یا کسی شخص کو قادیانی کہنا زیادہ بڑی گالی ہے, یا یہودی کہنا بڑی گالی فیشن ہے. اور یہ فیشن نہیں ہے, اس سے پہلے بھی تھا. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ کافر اعظم نہیں, بیٹی نے پارسی سے شادی کر لی, وہ کارڈ بھی تھا, ٹھیک ہے, باپ کے برابر تھا اس کے لڑکی کے, اس کا باپ دوست تھا, سنوکر کھیلنے کو پھنسا لی, لڑکی پھنسائی اور شادی کی, دوست کے گھر میں جاتا تھا, ٹھیک, شراب پیتا ہے, اور وہی گورے نے لا کے بٹھایا ہوا, گورے کا ایجنٹ ہے, تقسیم کر رہا ہے, انگریزی بولتا ہے, پینٹ کوٹ پہنتا ہے, پینٹ کوٹ کہتا تھا نا. تو ابھی کا فیشن مولانا مفتی محمود کا, اس کا باپ مولانا مفتی محمود کہتا ہوتا تھا, فضل الرحمان کا باپ. اب مظہر لیزر نے فقرہ بولا تھا اس کا احرار کا, کہ ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا, یہ کافر اعظم ہے یا قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم بولا تھا. تو آج کا فیشن ہے. عمران خان نے تو یہ فکر نہیں کی کسی کو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میڈیا, ظاہر ہے میڈیا سے چیزیں پہنچتی ہیں لوگوں تک. یہ میڈیا عمران خان کے اتنا کیوں خلاف ہے کہ رجیم چینج میں پورا حصہ ڈالا, اس سے پہلے 3.5 سال جو کچھ ہوا اس میں حصہ ڈالا, لبرلز خلاف, این جی اوز خلاف, مغربی دانشور خلاف, میڈیا خلاف, اور طور گورو آریہ کو عمران خان کے خلاف مطلب ایک آرگیومنٹ کے طور پہ پاکستانی میڈیا پہ پیش کیا جاتا ہے. اندازہ کریں تو یہ کیوں ہے آخر ایسا دیکھیے, عمران خان کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف پاکستان کا سیکولر لبرل بہت بری طرح ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ بھی تو نہیں, اس کی بنیادی وجہ 20 سال محنت کی ہے مشرف دور سے سیکولر لبرل میڈیا نے یہاں ایک جنریشن بنانے کی, جو ڈانس کرتی ہے, ہیپی گو ہے, ملحد ہے, زندگی گزارتی ہے, عیش کرتی ہے, عاطف اسلم کے گانوں پر ڈانس کرتی ہے. یہ اس 1 لاکھ کے کروڑ کو کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ اس کروڑ کو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کے دلوں پہ چلتی ہیں چھریاں.
لیکن وہ تو کہتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے مذہب میں. اتنا ہی کام ہوتا ہے لیڈر کا, یہی کام ہوتا ہے. لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اصطلاح بدل دے, ٹرمنالوجی بدل دے. قائد اعظم نے کیا کیا تھا, یہی تو بدلا. چیخیں کیوں نکلی تھی باقیوں کی؟ باقی کام تو یہ لیڈر نے اگر لا الہ الا اللہ کہلوا دیا تو باقی تو مولوی کا کام ہے اس کو سیدھا راستے پہ لے کے آئے. یہ ہے اصل تکلیف, اور یہ تکلیف کسی بھی سیکولر لبرل کو رات کو چین سے سونے نہیں دیتی. ویسے عمران خان ایک دنیا دار آدمی مطلب جانا جاتا ہے, اور خاص طور پہ جو پلے بوائے والی خود انہوں نے کہا کہ مطلب میں تھا, جیسے لوگ بدل جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں بالکل تھا, مجھے اس میں کیا میں کہوں کہ میں نہیں تھا. لیکن اس کے علاوہ مطلب داڑھی بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ داڑھی والا جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ مذہب سے تھوڑا ہوگا, لیکن ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کہا جا سکتا ہے. لیکن ہر تقریر, ہر بیان میں نوٹ کروں خاص طور پہ پچھلے 1-1.5 سال سے, اس سے پہلے اتنا نہیں تھا, وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا فلسفہ سمجھ جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا کیا فلسفہ, اس پہ لمبے لمبے لیکچرز ہیں. اور اقبال اس پہ بڑا خوبصورت. ہاں ان کا تو خود ہی ہر کے رمز نہیں, ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیداست, جس نے رسول اللہ کی رمز کو سمجھی, لا الہ الا اللہ کی رمز. شرک را در خوف داست, اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے. جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, جو صدر سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے, جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ شرک. مطلب اقبالیات سے عمران خان نے یہ چیز قرآن اللہ کا کہ لا الہ, کوئی الہ نہیں. احواء النفس, اللہ کہتا ہے تم نے نفس کو اپنا خدا بنایا, اس سے بھی نہیں ڈرو, وہ بھی شرک ہے اللہ کے یہاں. اللہ, یہ تو فلسفہ تو یہی ہے. دیکھیے بنیادی چیز ہے نا, آپ نے بات کی عمران خان میں اور باقی لیڈرز میں فرق ہے. عمران خان جو ہے وہ پلے بوائے تھا بائی ورچو آف ہز لائف سٹائل, اور اس پہ پلے بوائے ہونا تھوپا گیا تھا اس کے لائف سٹائل کی وجہ سے. وہ ایک خوبصورت کریکٹر تھا, اور اس نے اس پلے بوائے بننے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. ٹھیک, وہ ایک آزمائش کے دور سے گزر رہا تھا. ہر بندہ گزرتا ہے جس کے پاس پاور ہو, خوبصورتی ہو, اور ساتھ فیم ہو. گزرتا, ہر بندہ گزرتا ہے آزمائش. اللہ تعالیٰ کی سب سے آزمائش ہوتی ہے, گزر گئی. لیکن کیا باقی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دلال نہیں رکھے ہوئے عورتوں کے لیے؟ باقی لوگ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو بائی چوائس پلے بوائے نہیں تھا, یہ بائی چوائس جو ہیں غلیظ ہیں. کون کون کس کس کی کہانیاں نہیں ہیں, کون کون جو ہے. اب تو لوگ لکھنا شروع ہو گئے, اٹھائیں ذرا اس نے جو اکٹھی کی ہوئی ہے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک جو کتاب اس کی ہے, تو وہ تو پلے بوائے سے بھی زیادہ غلیظ ہیں کہ جو دوسروں کے مارے ہوئے شکار کھاتے ہیں, پیسے دے کے عورتیں بلاتے ہیں. لیکن وہ تو عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آڈیو ویڈیوز اسی سے ریلیٹڈ جاری کی میں نے بتایا نا, وہ تو اس کے اوپر اس کے اوپر تو ایک اس کی پروفیشن اور اس نے اس کے اوپر امپوز کیا. اور آڈیو ویڈیو کس کی نہیں ہے؟ کیا شمشاد بیگم کو گانے سنانے والی آڈیو نہیں آئی تھی؟ وہ تو اس وقت آئی تھی جب آڈیو کا فیشن ہی نہیں ہوتا تھا. سارا پالن والا معاملہ تھا, کیا روسٹس کے قتل کا کیس زاری پہ نہیں چلا تھا, اور وہ سارا بلٹ اپ نہیں ہوا تھا؟ ایان علی اور بہت ساری چیزیں سب تو یہ کیا ہیں؟ لیکن اس پہ دیکھیں نا میڈیا ایان علی کسی کو کیا آپ سرداری آرتھروب ہے؟ نہیں, اس کے اوپر میڈیا نہیں ہے نا. تو ایان علی کیا ہے؟ نہیں کیا تعلق ہے, آرتھروب تو نہیں ہے نا. کوئی خاتون زرداری پہ عاشق ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال. نواشی پہ عاشق ہو سکتی ہے؟ ممکن. شباشی پہ عاشق ہو سکتی ہے؟ پیسہ ہے, طاقت ہے, دولت ہے. طاقت دولت کی وجہ سے بہت فرق ہے عمران خان میں. لیکن عمران خان دیکھیں, عمران خان جو کچھ ہے وہ بتایا ہے اس نے. میں اس کی وکالت نہیں کرنا چاہتا. اول تو اس گناہ کو کبھی اپنے گناہ کو نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا آرتھروب تھا بھائی, ختم, ایک وقت تھا, عمر تھا, گزر گئی سارے سے. یہ تو قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور جو کچھ ان کے رکھتے ہوتی ہیں, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میں تو حلم افیئر میں رہا ہوں, یہ میں ایسے ایسے وزرائے اعلیٰ کو جانتا ہوں جو, اور ایسے ایسے بڑے بڑے اس سے بھی اوپر والوں کو جانتا ہوں کہ جو شراب پینے لگتے تھے, ساتھ لڑکیوں نے لاکھوں روپے دے کے منگائی ہوتی تھی, اور شراب پی کے سو جاتے تھے. صبح اس کو گاڑی والا واپس گھر چھوڑ آتا تھا بے نیل و مرام. عمران خان کے خلاف اس میڈیا کا ہونا, مطلب آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی شاید واحد وجہ عمران خان کا وہ جو ایک نظریہ ہے وہ ہے, اور کوئی ایک نظریہ ہے, دوسرا میڈیا جو ہے وہ نوازا گیا ہے.
میں بڑا خاص، میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں، میں انڈر اوتھ ہوں. ایک کام کریں، وہ جو 4th فلور پہ کمرہ ہے نا جس کے اندر ریکارڈ ہے انفارمیشن منسٹری کا، جس میں وہ میڈیا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں پیسے، وہ ریکارڈ اوپن کر دیں، پھر پتہ چل جائے گا عمران خان کے خلاف کیوں. مطلب پیسہ لگ کے آپ مجھے بتائیں، لفافہ آپ مجھے بتائیں، آپ ہوں لیکچرر ایک کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کے، آپ زندگی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی لگ نہ سکیں، اوقات آپ کی یہ ہو، آپ کو ناروے میں سپیر لگا دیا جائے، آپ تو نسلیں نواز شریف کی تعریف کریں گے. برائبنگ اوبلائزنگ. آپ کو ایک کالج میں پرنسپل بھی نہ ہوں، ایک اردو کے لیکچرر ہوں، آپ کو جناب ایک وزیر کا سٹیٹس دے دیا جائے اچانک. آپ ایک عام سے صحافی ہوں، آپ کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنا دیا جائے، پھر پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا جائے. صحیح. میں تو ایک اور ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے 2 کتابیں نواز شریف صاحب پہ لکھی تھیں، ایک بہت بڑے صحافی تھے. ان کی ایک فائل آئی کہ ان کے بیٹے کا کینسر کا علاج ہے، اس کے لیے آپ کرامویل میں لے کے جائیں. میں نے اس کی فائل منظور کا کرامویل میں داخلہ کرایا، سب کچھ کروایا، پیسے 80 لاکھ میں نے امبیسڈر کو بھیج دیے. میں نے کہا یار یہ آئے گا ساتھ اس کے ٹکٹ وکٹ لے لو. میں نے کہا آپ کو وہاں ہوٹل ووٹل کا خرچہ بھی سب کچھ ہوگا، اور اتنے میں پر ڈے آپ کو ملتا رہے. میرے سامنے چیخے مارنے لگا، اس نے مجھے پیسے دے، میرا بیٹا مرتا ہے مرے، آپ کون ہوتے ہو؟ اس طرح کے آپ کے صحافی ہیں. میں تو نام نہیں لے سکتا، انڈر اوتھ نہیں لے سکتا ہوں، لیکن جن کو آپ کھلوا دیں نا، کیوں نہیں کہتے ہماری فائلیں کھولو؟ عمران خان کے خلاف اس میڈیا کا ہونا، مطلب آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی شاید واحد وجہ عمران خان کا وہ جو ایک نظریہ ہے وہ ہے، اور کوئی ایک نظریہ ہے، دوسرا میڈیا جو ہے وہ نوازا گیا ہے. میں بڑا خاص، میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں، میں انڈر اوتھ ہوں. ایک کام کریں، وہ جو 4th فلور پہ کمرہ ہے نا جس کے اندر ریکارڈ ہے انفارمیشن منسٹری کا، جس میں وہ میڈیا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں پیسے، وہ ریکارڈ اوپن کر دیں، پھر پتہ چل جائے گا عمران خان کے خلاف کیوں. مطلب پیسہ لگ کے آپ مجھے بتائیں، لفافہ آپ مجھے بتائیں، آپ ہوں لیکچرر ایک کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کے، آپ زندگی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی لگ نہ سکیں، اوقات آپ کی یہ ہو، آپ کو ناروے میں سپیر لگا دیا جائے، آپ تو نسلیں نواز شریف کی تعریف کریں گے. برائبنگ اوبلائزنگ. آپ کو ایک کالج میں پرنسپل بھی نہ ہوں، ایک اردو کے لیکچرر ہوں، آپ کو جناب ایک وزیر کا سٹیٹس دے دیا جائے اچانک. آپ ایک عام سے صحافی ہوں، آپ کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنا دیا جائے، پھر پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا جائے. صحیح. میں تو ایک اور ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے 2 کتابیں نواز شریف صاحب پہ لکھی تھیں، ایک بہت بڑے صحافی تھے. ان کی ایک فائل آئی کہ ان کے بیٹے کا کینسر کا علاج ہے، اس کے لیے آپ کرامویل میں لے کے جائیں. میں نے اس کی فائل منظور کا کرامویل میں داخلہ کرایا، سب کچھ کروایا، پیسے 80 لاکھ میں نے امبیسڈر کو بھیج دیے. میں نے کہا یار یہ آئے گا ساتھ اس کے ٹکٹ وکٹ لے لو. میں نے کہا آپ کو وہاں ہوٹل ووٹل کا خرچہ بھی سب کچھ ہوگا، اور اتنے میں پر ڈے آپ کو ملتا رہے. میرے سامنے چیخے مارنے لگا، اس نے مجھے پیسے دے، میرا بیٹا مرتا ہے مرے، آپ کون ہوتے ہو؟ اس طرح کے آپ کے صحافی ہیں. میں تو نام نہیں لے سکتا، انڈر اوتھ نہیں لے سکتا ہوں، لیکن جن کو آپ کھلوا دیں نا، کیوں نہیں کہتے ہماری فائلیں کھولو؟ میں ایسی 2 خواتین کو جانتا ہوں، بہت بڑا نام ہے، کہ جو 25,000 روپے لیا کرتی تھیں. ایک تو اور خاص علیحدہ ٹاسک کے علیحدہ پیسے ہوتے تھے، اور ایک کو جب پیسے دیے گئے تھے وہ اتنی ایماندار تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے 55,000 روپے خرچ ہو گئے ہیں، یہ 5,000 زیادہ تھے جب ہم واپس کر رہے ہیں. ایمانداری تو ہے. اچھا، امریکہ والا جو رجیم چینج ہوا، خیر جو چیزیں پبلکلی آ گئیں سامنے، جو مرضی کہا جائے عوام اس پہ نہیں جاتی. پھر وہ کہتی یہ واقعات ہوئے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے ہمارے پاس کہ یہ سب کچھ ہوا. جیسے ڈاکٹر مصدق کے خلاف ہوا تھا، اپوزیشن میڈیا خرید خرید کے سب کچھ ہوا. یہ ساری چیزیں ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو 1953 میں ہوا تھا، یہ لیک آؤٹ کب ہوا ہے؟ کافی سال کے بعد لیک ہوا ہے. 22 سال بعد. پبلک میڈیا نہیں ہوا تھا، بندے توڑے گئے تھے پارلیمنٹ کے. جیسے اب توڑے گئے. جی، سیم پیٹرن. 6 بندے مین اور 12 بندے اور توڑے گئے تھے، اور رجیم چینج ہوئی تھی ان ہاؤس. ابھی بھی وہی ہوئی ہے. یہ زیلنسکی جو یوکرین والا ہے، یہ کیسے آیا تھا؟ ہاں، اس کو بھی ایسے ہی لایا گیا. رجیم چینج ہوئی تھی، کیسے؟ بندے توڑے گئے تھے، نو کانفرنس موو ہوئی تھی.
تو یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہے, نظر آ رہا ہے لوگوں کو, مطلب آپ جو بات کی لوگوں کو تو پتہ ہے, تو پھر ان کو میڈیا کو نہیں پتا. پتا تو ان کو. میڈیا ہمارا جو ہے نا, دیکھیں پاکستان کے اندر پاکستان کی تباہی کا جب مقدمہ لکھا جائے گا تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوگا. خیر انہیں تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا, لیکن میرا آپ مجھے بتائیں کہ میڈیا میں سب سے زیادہ بروٹل ڈیتھ کس کی ہوئی ہے اب تک؟ ارشد شریف, اور اس سے پہلے سلیم شہزاد. کوئی میڈیا بولا؟ نہ. تو پھر پولیٹیشین نہیں بولے آپ کے, جو کل تک کہتے تھے ہیومن رائٹس یہ ظلم فلاں اور تحقیقات تک نہیں ہونے دیتے. تو پھر یہ آزاد, یہ تو پیشہ پیغمبری کا. میڈیا کو 50 لاکھ روپے ملتے ہیں ایک آدمی کو, فار ایگزامپل اینکر کو. اس نے کبھی اپنے مالک سے پوچھا یہ 50 لاکھ لاتے کہاں سے ہو؟ میں کیوں پوچھوں؟ کیوں پوچھیں؟ پھر باقیوں سے کیوں سوال کرتے ہو؟ باقیوں کے مالک جو ہیں وہ کھانا کعبہ سے پیدا ہوئے ہیں. سوال اٹھانا صحافی کا کیا؟ نہیں, سوال اپنے اٹھائے نا. میں تو بتاتا ہوں میرے کتنے پیسے ملتے ہیں. آپ کسی میڈیا کے اینکر سے ایگزیکٹ اماؤنٹ پوچھ کے دکھا دیں مجھے کہ اس کے کتنے ملتے ہیں. وہ تو مالک کو چھوڑیں, وہ ملک ریاض کے نہیں سوال اٹھاتے, جو مرضی کرتا ہے. نہیں, ملک ریاض کے ساتھ سوال اٹھاتے ہیں, ایک دن پلاٹ لیتے ہیں اس سے جا کے. مطلب جس نے بھی سوال اٹھایا ہے اس نے اگلے دن جا کے پلاٹ لیا. اچھا, یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں, لوگوں کو بھی پتہ ہے, تو پھر کون سی چیز ان کو طاقت دے رہی ہے کہ یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ کوئی طاقت نہیں ہے, بہت ذلیل ہو چکے ہیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں کھڑے ہے. ہوئے ہیں, جس کو دل کرتا ہے اٹھا کس کے کو؟ لے جاتے ہیں. نہیں, وہ تو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, وہ تو اٹھاتے رہیں گے. وہ تو پھر پبلک دیکھیں ہوتا کیا ہے, بائلنگ اپ ہوتی ہے چیزیں. 7 لاکھ سپاہی تھے, فوج تھی شاہ ایران کے پاس. ایران کا جو معاشرہ ہے ہم سے زیادہ نرم دل معاشرہ ہے, بڑا لکھنؤ ٹائپ معاشرہ. خالہ شما خوبص خیلی متشکرم سے دست شما درد نہ کنی, رومانٹسزم بہت ہے, بڑے نرم مزاج قسم کے. اس نے 1978 میں ایک تقریر کی تھی ان کی ملٹری اکیڈمی میں کہ میرے پاس 7 لاکھ فوج ہے, امیر عباس ویدہ میرا وزیر اعظم ہے, الیکشن جیت چکا ہوا ہے, لوگ خوشحال ہیں, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, سویگ کی ایجنسی میرے پاس ہے. آپ کو تو لوگ اٹھا دے. میں نے وہ ان کے میوزیم دیکھے ہیں جو انہوں نے, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی اس کے جو انہوں نے بنائے تھے, انہوں نے باقاعدہ میوزیم میں رکھ دیا کہ یہاں نخموں میں نمک ترکا جاتا تھا, یہاں واٹر بورن کیا جاتا تھا, یہاں وہ چھوڑے جاتے تھے. ہزاروں بندے مسنگ پرسن غائب کیے تھے. 7 اپریل کو اس نے تقریر کی ہے 1978, اور اسی دن 100 بندوں کا جلوس نکلا تھا تہران یونیورسٹی میں. اور 1 سال کے بعد آنسو سے روتا ہوا شاہ ایران بھاگا تھا ایران سے, اور خمینی آ گیا تھا. اور اگلے دن آیت اللہ خالخالی روز 4-5 جرنیلوں کا ناشتہ کرتا تھا. لیکن پاکستان میں ایسا اپ سائڈ ڈاؤن ریولوشن تو پاسبل نہیں اس وہاں بھی یہی کہتے ہیں اپ سائڈ ڈاؤن پاسبل نہیں ہوتا. یہاں کے تو کہتے ہیں خطے جینز کے اندر لوگوں نہیں, کوئی نہیں. وہاں تو ایران کا تو جینز اس سے زیادہ شاہ پرست جینز. ایران میں تو اونچی آواز سے بولتا کوئی نہیں. ہمارے دوست تھے زیلم خان, جانتے ہوں گے, چیچنین جو تھے, جی نام سنو. وہ ایک دفعہ آئے جان, ہم نے پوچھا آپ کو پاکستان کی مخلوق کیسی لگی؟ اس نے کہا یہ مخلوق میرے پاس ہونا میں پورا یورپ فتح کر لوں. کہتے اتنی انرجی, پوری بس خالی ہے اور اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں, سوئے ہوئے کتے کو ٹھڈا مار کے چلے جاتے ہیں, چلتی ہوئی بس کے اوپر ایسے لکیر لگا کے, اتنی انرجی. اس نے کہا جس طرح یہ قوم اٹھی پاگل کر دے گی دنیا کو. صحیح, رجیم چینج ہوا اور سب کو پتہ ہے امریکہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس موجود ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چائنا کنٹین کرنا ہے, مقصد یہ ہے اس کا BRI اور باقی ساری چیزیں روکنا ہے. یہ ساری چیزیں آپٹکس سے سامنے نظر آتی ہیں. امریکہ کھل کے ساتھ کھڑا ہوا, اور اس کے بعد برطانیہ کے سفیر کا بھی نام آتا ہے. لیکن چائنا اور ترکی مطلب لگ یہ رہا تھا وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا اس پاکستان کے ساتھ, مطلب سگنلز دیے نا انہوں نے. چائنیز کونسلر ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے رہے عمران خان کے حق میں, پھر ترکی دورے پہ بلایا عمران خان کو, شاہ محمود قریشی کو, لیکن کھل کے کوئی سامنے نہیں آیا اس کو انڈو کروانے کے لیے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے, نمبر 1. دوسرا, وہ براہ راست انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے. کل کو عمران خان کا ساتھ دے دیں, عمران خان الیکشن ہار جائے تو کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا نا, اس کو کسی اور کے ساتھ ڈیل کرنے پڑے. دوسرا, چائنا جو تھا شاہ محمود قریشی کے دور میں وائنڈ اپ کر گیا ہوا تھا, آخری دار شاہ محمود قریشی تھا ان کا. انہوں نے کہا نہیں, آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ کو ڈیل کیا جا سکے. آپ کو پتہ ہے جس وقت بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے اور وہ لوگ بیچارے جو وکلاء شہید ہوئے ہیں, میرے بہت اچھے دوستوں میں سے لوگ, تو میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا. تو میں وہاں فاتحہ پڑھنے گیا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ یہ سی پیک کی وجہ سے ہوا ہے. فکرہ تھا, کہا جاتا تھا امو. تو کہتے کہ اگر تو میٹرو بس کوئٹہ میں چلتی تو ہم تو شہادتیں بھی کراتے ہیں.
اور اگر اورنج ٹرین جو ہے وہ خران میں بنتی تو ہم یہ بھی کر لیتے. اور اگر پاور پلانٹ ساہیوال کی جگہ جو ہے وہ خضدار میں لگتا تو ہم یہ بھی کر لیتے. چیزیں آپ پنجاب میں لگائیں اور کہیں کہ گوادر میں لوگ جو ہیں وہ چھاتیں دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس پہ چائنیز نے کہا تھا ہم براہ راست پروونسز سے بات کریں گے. وہ کہتے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو تھرو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک دفعہ اگر روڈ شروع ہو جائے تو پھر کوئی راستہ روک نہیں پاتا. جیسے سویز شروع ہوگی تو پھر کس نے روک لی. آپ کہتے ہو ہمیں یہ بنا دو یہ بنا دو یا پنجاب میں یہ کر دو, آپ کا یہ تو پاکستان میں انہوں نے جان بوجھ کے تباہ کیا اس کو. اب یہ اورنج ٹرین کا کیا تک بنتا ہے سی پیک کے ساتھ. خیر وہ تو ایک نئی گیم ہے, لیکن چائنا نے $60 ارب کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ کی, 25-30 لگ چکے ہیں, 25-30 ارب 40 کے قریب 39 لگ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی سیلاب آیا اور یہ سب کچھ ہوا ہے. ہمارے سروسز چیف چائنا ہو کے آئے تھے, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف اور آگے پیچھے پھیریاں لگا رہے ہیں, لیکن اس نے میرا خیال $150 ملین سے زیادہ نہیں دیا آپ کو. نہ چائنا نے دیا ہے, نہ سعودی عرب نے دیا ہے, نہ کسی اور نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں سمپل سی بات ہے, جن کے تلوے چاٹتے ہو انہی سے اوکے کراؤ, ہم بھی دے دیں گے. IMF کہہ دے ہم بھی دے دیں گے. صحیح, چلیں ختم کرتے ہیں اس کو. دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں کچھ ہوتا ہے, لائک یوکرین سب کے سامنے ایگزامپل ہے, امریکہ کی نیندیں حرام ہے, پاگل ہوا پڑا. مصر میں جو کچھ ہوتا ہے, نام نہیں, امریکہ تو خوش ہے. نہیں مطلب ظاہر ہے وہ کہتا ہے جی انسانی حقوق, امریکہ نے شروع کیا ہے, یاد آ جاتی ہے نا, گیم شروع کیا. وہ تو گیم ایسی, لیکن دکھاوے کے لیے انسانی حقوق اور بہت کچھ یاد آتا ہے. پاکستان میں پچھلے 9-10 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے, ارشد شریف قتل کر دیا گیا بری طریقے سے, پھر باقی آپ گرفتاریاں, کبھی عمران خان پہ حملہ, کبھی کچھ. مجھے یاد ہے کہ کسی صحافی کو کوئی ہاتھ بھی لگاتا تھا نا اسلام آباد میں یا کئی رولا, امریکی ایمبیسی ٹویٹ کرتی تھی اور سفارتکار پیغام جاری کرتے تھے, امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بول پڑتا تھا ڈیموکریسی خطرے میں, فلاں خطرے میں. ابھی ریسنٹلی امریکی سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ نائجیریا کے اندر انتخابات جو ہیں ہم بڑے اس کو دیکھ رہے ہیں, جو چور ڈکیت ہیں ان کو ویزے نہیں دیں گے, اور اس طرح جمہوریت کی بڑی فکر ہے ہمیں فلاں. یہ سلیکٹیو جمہوریت امریکہ کی پاکستان کیوں نہیں نظر آ رہا, اس کو مصر کیوں نہیں نظر آتا, یہ باقی سارے ادھر ادھر. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جو 2004 میں جو رپورٹ آئی ہے اس کی سینٹ کے سامنے US پاکستان ریلیشنز کی, جس میں کہا تھا کہ 57,000 دفعہ پاکستان کی 3 ایئرپورٹ سے جہاز اڑے تھے اور انہوں نے افغانستان کو مارے. اس کے اندر جو پہلا تھا کہ پاکستان ڈیمانڈڈ US مشرف نے کہ ہمارے تعلقات ایکویلیبریم کے ساتھ اس طرح کے ہوں جس سے آپ کے مصر کے ساتھ تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا تھا اوقات دیکھیے آپ نے اپنے, مصر ہے, آپ ہیں. مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے, سادات نے جان دی ہے, مصر نے 2 لاکھ افغان کو قتل کیا ہے, مصر نے جب چاہا ایمن الزوائری کو نکالا اور ہمارے حوالے کر دیا کہ جو مرضی کام لو اس سے. آپ کیا ہیں, آپ جو اپنی اوقات میں رہیں. تو پاکستان کو اس کی اوقات کے مطابق ملتا ہے, اور ان کے جو بندے ہیں ان کے حساب سے. میں ایک بات بتاؤں, پاپولر لیڈرشپ کے سامنے امریکہ بھی جھک جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہے, ایک بندہ تھا آلندے, چلی کا صدر تھا. آلندے کے خلاف انہوں نے پینوشے کو کھڑا کیا تھا. پینوشے ان کا جرنیل تھا جس نے اسکول آف امریکاز کے اندر ٹریننگ لی ہوئی تھی باقاعدہ ٹارچر کی. اس نے ٹیک اوور کیا پہلے جنرل کے طور پہ, پھر اس جنرل صاحب نے اپنے آپ کو سیاستدان بنایا جیسے ہمارے جرنیل بناتے ہیں. پھر اس نے سینٹ کا الیکشن لیا اور پھر الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو گیا. پھر اس کے خلاف پبلک کھڑی ہوئی, اتنی خوفناک طریقے سے کھڑی ہوئی کہ اس کو بھاگنا پڑا. پھر امریکی سفارت خانہ انہوں نے بند کر دیا. امریکہ کو ظاہر بات ہے لیٹن امریکہ میں کسی اور کی پوزیشن کی اجازت نہیں, وہاں روس آ جائے تو مسئلہ ہو جائے اس کے لیے. تو امریکہ کو انہوں نے کہا کہ پینوشے والے کرو گے تو پھر اب ایمبیسی کھلے گی. کان سے پکڑ کے پینوشے ان کو دے دیا. کان وہ چھپا ہوا تھا انگلینڈ میں, انگلینڈ کو کہا نکالو اس کو, نکالا. پبلک جس دن ہو گئی نا, اس دن امریکہ خود جھک کے واپس کہے گا کہ بھائی جان جی ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اب سمجھتے خراب ہیں, بالکل خراب نہیں ہیں. ایران کے ساتھ جتنے ان کے انڈر گراؤنڈ کارڈیل ریلیشن سے کسی کے ساتھ, انہوں نے صدام حسین کو تباہ کیا ایران کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. انہوں نے طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے ایران کو ساتھ لیا, سب کچھ کیا.
انہوں نے ایران کے ساتھ جب ان کو پتہ چلا کہ ایران کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے معاہدہ کیا، ان کے ڈالر سیز سارے ختم کیے، اس کو اسٹیبلائز کیا، ان کی ریفائنری لگیں. آج میں جب ایران میں 2006-07 میں تھا، اس وقت ایران میں سیما بندی ہوتی تھی، یہ راشننگ ہوتی تھی، 3 لیٹر پٹرول ملتا تھا. آج ایران پٹرول باہر جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے، خواہ وہ لیگل کرتا ہے، انڈیا کو دے رہا تھا، باقی جگہ کو دے رہا. تو وہ امریکنس جو ہیں، ہم پاکستانی جو ہے نا، یہ کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. کہ ہم کرتے ہیں پاکستان کے لیے نہیں ڈیل کرتے، ہم سرداری کے لیے ڈیل کرتے ہیں، بے نظیر کے لیے ڈیل کرتے ہیں، مشرف کے لیے ڈیل کرتے ہیں، باجوہ کے لیے ڈیل کرتے ہیں، نواز شریف کے لیے ڈیل کرتے ہیں. بل کلنٹن نے لکھا ہے کہ میں انڈیا سے پاکستان صرف اس کام کے لیے رکا تھا کہ میں نے نواز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پھانسی سے بچاؤں گا. میں صرف 3 گھنٹے رکا اس لیے تھا کہ میں ایشورنس لے کے جاؤں کہ تم اس کو پھانسی نہیں دو گے، اور آئی میڈ اٹ شیور کہ اس کو پھانسی نہ ہو. مطلب یہ وجہ پاکستان کے بارے میں فکر مند نہیں ہے امریکہ، یورپ نہیں، فکر مند وہ رہتے ہیں. پاکستان آج ان کے ہاتھ سے نکل جائے مسئلہ ہو جائے گا، لیکن ان کو پتہ ہے، انہوں نے ایک چیز ٹرینڈ کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے ان کی پاکستان کی فوج کہیں جا نہیں سکتی. اس کے اندر انہوں نے پاکستان میں کچھ ایسی پوزیشنز ہیں جہاں سے اگر آپ امریکن سے پڑے ہوئے نہ ہو، وہاں آپ کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی پاکستان کی فوج کے اندر. 60% نوجوان ہیں اس ملک میں. اس وقت میں نے سروے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ لوگوں سے مل کے پوچھا ہے، اس وقت لوگ اس ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. ایون میں خود، مجھے آج موقع ملے میں کہتا ہوں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. تو کہاں جا رہے ہیں پاکستان؟ کتنے لوگ چھوڑ جائیں گے آپ مجھے بتائیں. مسائل ہی نہیں ہے نا. 22 کروڑ تو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو چھوڑ سکتے ہیں. جو یہاں رہیں گے نا، وہ آپ کی کھال کھینچ دیں گے. کب؟ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ آخری ہچکیاں لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس ملک. دن مہینے دے سکتے ہیں کب تک آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، یا ہم گئے؟ میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، لیکن میں 2023 بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے چوری صاحب، بہت شکریہ. بڑا پرکس تھا، بڑا بہترین چیزیں تھیں. تو باقی جو کچھ چیزیں آپ نے اس میں وار آن ٹیرر سے ریلیٹڈ کی ہیں، آج کی نوجوان نسل کو ان چیزوں کا نہیں پتہ. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اور نشست جو ہے اسپیشل اس موضوع پہ، آپ کے وہ جو کالم سے مشرف دور ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.